محبت کے ساتھ نشید پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق و فضل و کرم سے آج 2.5 سپارے کی مکمل تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جہاں سے آج تلاوت مبارکہ شروع ہوئی اس کے دوسرے رکوع پر ہی اللہ تعالیٰ نے وہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کا حکم دیا، یعنی روزے فرض جس آیت مبارکہ سے کیے گئے وہ آیت مبارکہ ہے۔ سماعت کر لیجیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پچھلوں پر روزے فرض کیے تھے۔ صیام کا معنی ہوتا ہے رکنا، صومن یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ اب رکنا ہے لیکن کس چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ ایک تو پینے سے، دوسرا کھانے سے، اور تیسرا جماع سے، یعنی بیوی کے ساتھ صحبت سے۔ یہ 3 چیزیں ممانعت ہیں، ان چیزوں سے رکنے کا نام ہے روزہ جو ہم پر فرض کیے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے پہلوں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے۔ یہ نہ سمجھ لینا یہ آزمائش کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں بھوکا رکھا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے ساتھ ہی آزمائش رکھی ہے، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سے پچھلوں پر بھی فرض تھے۔ اور کیے کیوں ہیں یہ فرض؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، گنتی کے ایام ہیں۔ ساتھ ہی یا اللہ اگر کوئی مریض ہو، کوئی سفر میں ہو، اس کے لیے رعایت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی ہے مریض، یعنی وہ روزے پر استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، او علی سفر، یا پھر سفر میں ہے، سفر میں مشکلات ہوتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، اللہ تعالیٰ تم پر زیادہ نہیں ڈالتا بوجھ، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ فعدۃ من ایام اخر، تو وہ مریض یا پھر سفر کرنے والا وہ بعد میں گنتی پوری کر لے۔ اگر ایک روزہ چھوٹ گیا چھوڑ دے سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، یاد رکھیے گا یہ مرض بھی وہ مرض ہے کہ جس کے ساتھ روزہ رکھے گا تو پھر اس مرض کے اندر اضافہ ہو جائے گا، یعنی اس کا رہنا یہ دشوار ہو جائے گا، اور مرض جو اس کو لاحق ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، جان خطرے میں آ سکتی ہے، یہ وہ مرض ہے۔ اگر اس قسم کا کوئی مرض ہے تو ٹھیک ہے، ایک روزے کی قضا وہ بعد میں رمضان المبارک کے بعد کر سکتا ہے۔ اگر 2 روزے چھوٹ گئے تو وہ بعد میں روزے رکھ لے، بعد میں گنتی پوری کر لے۔ فعدۃ من ایام اخر، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جتنا روزہ کا ثواب رمضان المبارک میں اللہ عطا کرتا ہے، بعد میں رکھنے والوں اللہ وہ ثواب نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے تمہاری قضا ہو جائے گی، لیکن رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی وہ برکت ہے کہ وہ بعد میں سارا سال ہی نہیں ملتی، رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، اگر کسی کو ایسا مرض ہے کہ وہ شفا، اس کو امید نہیں کہ اب شفا ملے گی، بہت سے ایسے مرض ہیں جو انسان کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور لگتا ہے بس اب دوائیوں پر گزارا ہوگا، شفا ساری زندگی شاید نہ مل سکے، تو اللہ فرماتا ہے پھر تم پر ہم ظلم نہیں کرتے، ہم تمہیں زیادہ نہیں آزمائیں گے، تو پھر وہ کیا کرے؟ یطیقون، اگر طاقت نہیں رکھتا تو فدیہ دے دے۔ فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اگر اس کے اندر اضافہ کر دے گا تو اس کے لیے اور بھلائی ہے، یعنی ایک مسکین کا اللہ نے حکم دیا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں 2 کو کھلا سکتا ہوں تو 2 کو کھلا دوں یا 3 کو کھلا دوں، تو اللہ فرماتا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن ہاں اگر تم روزہ رکھو گے نا تو ان کنتم لا تعلمون، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، تم جانتے نہیں ہو۔
اگر روزہ رکھو، یہ سب چیزیں ہیں، فدیہ بھی وہ دے سکتا ہے اور بعد میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے یہ بات۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان المبارک کا مہینہ دیکھو تو صحیح کون سا ہے جس میں ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اسی ماہ مبارک کے اندر ہم نے قرآن والی نعمت بھی تمہیں نازل فرمائی ہے۔ تمہیں یہ جو نعمت دی ہے قرآن والی، انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کے اندر ہی یہ کلام ہم نے نازل کیا ہے۔ ھدی للناس، اس کے اندر کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کل آپ نے ایک آیت مبارکہ سنی ہوگی درس میں، ھدی للمتقین، کہ اللہ فرماتا ہے اس کتاب میں متقین کے لیے ہدایت ہے، اور اب فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ کیا الگ الگ ہدایت ہے؟ ہاں الگ الگ ہدایت ہے۔ ہدایت کے ہوتے ہیں دو طریقے، ایک ہوتا ہے رستہ دکھانا اور ایک ہوتا ہے منزل پر پہنچانا۔ ایک ہوتا ہے رستہ دکھانا، ایک ہوتا ہے منزل پر پہنچانا۔ مثال، آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی مجھے جام شروع جانا ہے، میری ہدایت تو کیجیے، مجھے ہدایت بخشیے، کہاں سے جاؤں؟ آپ نے کہا یہاں یہ روڈ پکڑ لو، لیفٹ لے لو، پھر رائٹ لے لینا، سیدھا روڈ کو جام شروع پر پہنچ جائے گا۔ یہ بھی آپ نے ہدایت دی، اس کو گائیڈنس دی آپ نے اس کو۔ اور ایک ہوتا ہے ہدایت منزل پر پہنچانا۔ مثال، کسی نے پوچھا کہ مجھے جام شروع جانا ہے جناب، آپ ہدایت تو فرمائیں۔ تو آپ نے کہا بیٹھو میری بائک پر، جام شروع لے جا کر اس کو کہا بھائی یہ ہے جام شروع، ہے وہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی ہدایت، وہ بھی گائیڈنس ہے، یہ بھی گائیڈنس ہے، لیکن فرق یہ ہے اس پہ رستہ دکھایا اور اس ہدایت میں منزل پر پہنچایا۔ اللہ فرماتا ہے رستہ تو یہ سارے لوگوں کو دکھاتا ہے یہ قرآن، ھدی للناس، کھلی ہدایت ہے اس کے اندر لوگوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ رستہ یہ سب کو ہی دکھائے گا، لیکن بازو سے پکڑ کر جس کو جنت لے جائے گا وہ متقین ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ یہ فرق ہے ہدایت میں۔ ھدی للمتقین بھی درست ہے، ھدی للناس بھی درست ہے۔ رستہ یہ سبھی لوگوں کو دکھاتا ہے، لیکن بازو سے پکڑ کر کل جنت کے اندر یہ متقی اور پرہیزگاروں کو لے جائے گا۔ آگے یہی مسئلہ دوبارہ بھی ریٹرن ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب پیارے، آپ سے اگر کوئی پوچھے نا میرے بارے میں کہ اللہ دور ہے کہ قریب، تو محبوب پیارے ان کو جواب دے دیجیے کہ اللہ دور نہیں بلکہ اللہ نزدیک ہے۔ ڈیلی ہو گئی آپ کی، سبحان اللہ، لمبا تو نہیں ہو گیا درس؟ اچھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر آپ سے کوئی پوچھے نا محبوب کہ اللہ قریب ہے کہ دور، تو فرما دیجئے کہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ یا اللہ کتنا کوئی قریب ہے؟ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اوے لوگو تمہاری جان والی رگ تم سے دور ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تمہاری شہ رگ تمہاری جان والی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جس وقت تمہیں پتہ چل گیا نا اللہ قریب ہے، تو پھر اللہ سے مانگو جو مانگنا ہے، اللہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہے۔ یہاں ایک مسئلے کی طرف بھی اشارہ کرتا جاؤں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگو دعا مجھ سے مانگو، جب بھی مانگو گے تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کئی ساتھی ہمیں مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ جنازے کے بعد تم دعا جو مانگتے ہو یہ نہیں مانگنی چاہیے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جس وقت حکم دیا نا کہ دعا مانگو تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو ٹائم کی قید اللہ نے نہیں لگائی کہ اس وقت مانگو گے تو قبول کروں گا، اس وقت مانگو گے تو قبول نہیں کروں گا۔ کئی مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اسلام نے قید لگائی ہے ٹائمنگ کی۔ مثال، روزہ کب سے کب تک شروع کرنا ہے؟ اس وقت 10:30 بجے سے اگر کوئی بندہ روزہ شروع کرنا چاہے تو اجازت نہیں۔ کیوں؟ روزہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اس وقت اگر کوئی فجر کی نماز پڑھنا چاہے تو اجازت نہیں۔ کیوں؟ فجر کی نماز اپنے وقت پر موجود ہے، اپنے وقت پر ہوگی۔ اگر کوئی بندہ اس وقت کسی سے مسئلہ پوچھنا چاہے فون کر کے، جناب یہ مسئلہ تو بتائیے حضرت صاحب، امام صاحب، علامہ صاحب، تو پھر پوچھ سکتا ہے کہ نہیں؟ پوچھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس مسئلہ پوچھنے کے لیے ٹائم کی قید ہی کوئی نہیں۔ تو پھر 10:30 بجے مسئلہ پوچھو، فجر کے بعد مسئلہ پوچھو، یا ظہر کے بعد مسئلہ پوچھو، آپ کو اجازت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس وقت حکم دیا کہ مجھ سے دعا مانگو کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو اللہ نے قید ہی کوئی نہیں لگائی ٹائمنگ کی۔ تو پھر 10:30 بجے دعا مانگو تب بھی اللہ سنتا ہے، مغرب کے بعد دعا مانگو تب بھی اللہ قبول کرنے والا ہے، فجر کے بعد دعا مانگو تب بھی اللہ قبول کرنے والا ہے۔ کوئی بندہ نماز سے پہلے دعا مانگے تب بھی اللہ قبول
قبول کرے گا، اور کوئی بندہ نماز کے بعد دعا مانگے تب بھی اللہ سننے والا ہے۔ اسی طرح اگر نماز جنازہ کے بعد بھی دعا مانگی جائے تو اللہ کے قرآن کی روح سے بالکل جائز ہے، کیونکہ دعا کا حکم دیتے وقت اللہ تعالیٰ نے ٹائمنگ کی قید ہی کوئی نہیں لگائی ہے۔